بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناسخہ کا بیان۔ اگر ایک آدمی فوت ہو، اس کے فوت ہونے کے بعد ورثاء نے اس کی میراث تقسیم نہیں کی اور کچھ عرصے بعد اس کے ورثاء میں سے کوئی اور وارث بھی فوت ہو جائے اور اس کے ورثاء میں بھی مشترکہ کھاتے میں وراثت ایسی چلتی رہے اور تقسیم نہ کی جائے وراثت، اس دوران ان میں سے بھی کسی اور کا انتقال ہو جائے اور آگے جا کر اگلی پشتوں میں کسی وارث کو ہوش آئے اور وہ اس ساری وراثت کو تقسیم کروانا چاہتا ہے، تو اوپر سے لے کر نیچے تک تقسیم کی جائے گی۔ یہ جو تقسیم کا عمل ہے میراث کی اصطلاح میں اس کو مناسخہ کہا جاتا ہے۔ اس کا جو طریقہ عام طور پر مشہور ہے، اس میں سراجی وغیرہ جو کتابوں میں اس کو لکھا ہوا ہے، اس میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بندہ فوت ہوا تھا، مورث سے اعلیٰ جس کو کہتے ہیں، سب سے پہلے اس کی میت بنا کے، اس کا نام لکھ کے، میت بنا کے اس کے ورثاء لکھیں اور ورثاء کے نام لکھنے ہیں سارے، ہر وارث کا نام لکھنا ہے، اس کی جو جائیداد ہے وہ اس کو پھر اس طرح وراثت کو تقسیم کرنا ہے جس طرح عام پیچھے ذکر ہوا تھا۔ پھر ان میں سے جو وارث فوت ہوا تھا، دوسرے نمبر پر اس کا نام لکھ کے اس کی میت بنانی ہے اور نیچے اس کے ورثاء لکھنے ہیں، ورثاء بھی لکھنے ہیں اور اس کا نام بھی ساتھ ساتھ ہے لکھنے ہیں، اور اس کو پہلی میت سے جو کچھ حصہ ملا تھا اس کو میت کی لکیر کے آخر میں ما فی الید کا لفظ لکھ کر ذکر کر دینا ہے، لکھ دینا ہے، اور پھر اس پہلی میت کا جو دوسرا بندہ فوت ہوا تھا پھر اس کی تیسری میت بنانی ہے۔ اس طرح ہر میت کو اس کے وارثوں کے نام کے ساتھ الگ الگ لکھنا ہے۔ یہ طریقہ تھوڑا مشکل طریقہ ہے، اس لیے کہ اس میں ہر وارث کا نام معلوم کرنا پڑتا ہے، ہر وارث کا حصہ معلوم کرنا پڑتا ہے، اور ہر وارث کی پہلے وارث کے ساتھ جو اس کی حل کرتے وقت تفصیل ہے اس کو اوپر کے ساتھ جوڑ کر ضرب تقسیم کا معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ طریقہ مشکل ہے، آج کل اکثر دارالفتاؤں میں اس طریقے کے مطابق مناسخے کا مسئلہ حل نہیں کیا جاتا۔ دوسرا طریقہ آسان جو ہے اس کے مطابق حل کیا جاتا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہر میت کی الگ جائیداد کو اور اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ اس میں اور اس میں فرق یہ ہوگا مناسخے میں اور اس میں کہ مناسخے کے اندر صرف ایک چیز جو مشہور طریقہ ہے اس کے مطابق اوپر مورث سے اعلیٰ سے جو کچھ چلا آ رہا ہے صرف اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، باقی وراثت کو نہیں چھیڑا جاتا، جبکہ یہ جو آسان طریقہ ہے اس کے مطابق ہر میت کے ورثاء معلوم کر کے اس کی وراثت کو الگ تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ جو تقسیم ہوتی ہے یہ مکمل طور پر پوری اس کی وراثت اور جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ کار وہی ہے تقسیم کا جو پیچھے کے اسباق میں گزر چکا ہے، اور یہی آسان بھی ہے، یہ صاف ستھرا بھی ہے۔ اس میں ایک تو پوری کی پوری وراثت ہر ایک کی پوری تقسیم ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آسان ہے طریقہ۔ مناسخہ کا جو مشہور طریقہ ہے وہ مشکل طریقہ ہے، عام طور پر ہر ایک آدمی کو سمجھ بھی نہیں آتا، اور دوسرا اس میں جو رشتے ہوتے ہیں وہ رشتوں میں تھوڑی سی بھی اگر گڑبڑ ہو گئی نا تو پھر اس کی ساری تقسیم غلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت آسان طریقہ اس کا یہی ہے کہ ہر میت کی مورث اعلیٰ کا نام لکھ کے اس کا الگ حصہ تقسیم کیا جائے، پھر جو دوسرا بندہ فوت ہوا ہے اس کے ورثاء لکھ کے اس کی الگ تقسیم کی جائے، پھر تیسرے پشت میں جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے ورثاء لکھ کے اس کی الگ تقسیم کی جائے،
پھر چوتھے آگے جا کر جو وراثت معلوم کرنے والا بندہ ہے اس کی پوش میں آ کر آ رکھا ہے، اس میں جو فوت ہوا ہے اس کا نام لے کے اس کے ورثاء لے کے الگ الگ تقسیم کیا جائے۔ یہ آسان طریقہ ہے، تقسیم کا طریقہ وہی ہے جو پیچھے گزر گیا۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے ذوی الارحام کی وراثت کے احکام۔ پیچھے ہم نے ورثاء کی 3 قسموں کے تحت ذوی الارحام کی تعریف پڑھی تھی کہ ورثاء کی 3 قسمیں تھی: ذوی الفروض، عصبات اور ذوی الارحام۔ تو اب تک جو بحث ہوئی ہے وہ ذوی الفروض اور عصبات کی بحث تھی، ان کی وراثت تقسیم کرنے کا طریقہ تھا۔ آج اب یہ جو تیسرا عنوان ہے یہ ذوی الارحام کا ہے۔ تعریف: میت کے وہ قرابت دار جو نہ تو ذوی الفروض ہو اور نہ ہی عصبات ہو، میت کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑنے میں یا تو عورت کا واسطہ ہو، بیچ میں عورت کے واسطے سے میت کے ساتھ اس کا رشتہ جڑتا ہو، جیسے ماموں ہیں، بھانجا ہے، ماموں کا والدہ کے واسطے سے رشتہ جڑتا ہے، اور بھانجے کے ساتھ بیٹی کے بہن کے واسطے سے رشتہ جڑتا ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، اس کے ساتھ بیٹی کے واسطے سے رشتہ جڑتا ہے، نانا ہے، اس کے ساتھ ماں کے واسطے سے رشتہ جڑتا ہے۔ تو یہ سارے ذوی الارحام ہیں۔ اور یا پھر وہ خود عورت ہوں، جیسے پھوپھی ہے، بھتیجی ہے، پھوپھی والد کی بہن کو کہتے ہیں، بھتیجی بھائی کی بیٹی کو کہتے ہیں، یہ ذوی الارحام میں سے ہیں۔ جب میت کے نسبی ذوی الفروض یعنی زوجین کے علاوہ، نسبی اس لیے کہتا ہے زوجین کے علاوہ باقی جو 10 ذوی الفروض ہیں ان کو نسبی ذوی الفروض کہا جاتا ہے، اور زوجین جو ہے یہ بھی ذوی الفروض ہیں، لیکن یہ نسبی ذوی الفروض نہیں ہے، سبب یہ نکاح کے واسطے سے، نکاح کے سبب سے یہ ذوی الفروض بنے۔ تو اگر میت کے ذوی الفروض نسبی موجود نہ ہوں، اور اسی طرح عصبات جو ہیں ذوی الفروض نسبی موجود ہوں یا عصبات موجود ہوں، تو ذوی الارحام کو وراثت نہیں ملتی۔ اور اگر یہ 2 قسم کے ورثاء موجود نہ ہوں تو تیسرے نمبر پر وراثت ذوی الارحام کا حق ہے، ان کو ملتی ہے۔ زوجین میں سے اگر کوئی بھی موجود ہو تو وراثت اس کو بھی ملے گی اور ذوی الارحام کو وراثت ملے گی۔ زوجین ذوی الارحام کی وراثت کے لیے رکاوٹ اور مانع نہیں ہوتے، ان کی وراثت کے لیے رکاوٹ اور مانع صرف ذوی الفروض اور عصبات، ان میں سے کوئی ہو تو وہ مانع اور رکاوٹ ہوتا ہے، کیونکہ وراثت تقسیم کرتے ہوئے درجات ہوتے ہیں، سب سے پہلے ذوی الفروض کو دی جاتی ہے، پھر عصبات کو دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ذوی الارحام آتے ہیں۔ تو اگر میت کے ذوی الفروض نسبی موجود ہوں، عصبات موجود ہوں، تو ذوی الارحام وارث نہیں بنتے، ان کو وراثت نہیں ملتی۔ اور اگر یہ دونوں قسم کے ورثاء موجود نہ ہو تو تیسرے نمبر پر پھر وراثت ذوی الارحام کا حق ہے۔ زوجین میں سے کوئی بھی موجود ہو تو بھی اس کی موجودگی میں ذوی الارحام کو وراثت ملتی ہے۔ ذوی الارحام کی وراثت کے اعتبار سے 4 قسمیں۔ نمبر 1، وہ رشتہ دار جو میت کی مؤنث اولاد کے واسطے سے میت کی طرف منسوب ہوتے ہوں، جیسے بیٹی کی اولاد ہے، پوتی کی اولاد ہے۔ اب بیٹی کی آگے اولاد چلتی ہے، نواسے، نواسیاں، پوتی کی اولاد آگے چلتی ہے، پڑنواسے، پڑنواسیاں، یہ سب ذوی الارحام ہیں۔ نمبر 2، وہ رشتہ دار جو خود میت جن کی اولاد شمار ہوتی ہو،
جیسے نانا، نانے کی ماں یا نانے کا والد۔ نمبر 3 وہ رشتہ دار جو میت کے والدین کی اولاد شمار ہوتے ہوں، جیسے میت کی بہنیں، ان کی اولاد ہے، یعنی بھانجے بھانجیاں، اور میت کے بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں۔ اور نمبر 4 وہ رشتہ دار جو میت کے دادا اور نانے کی طرف منسوب ہوتے ہوں، جیسے پھوپھیاں، خالہ، پھوپھیاں دادا کی اولاد ہیں، خالہ، ماموں یہ نانے کی اولاد ہیں، ماں شریک چچے دادا کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اور اس کی اولاد یہ سب دادا کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ ان 4 قسموں میں آپ اندازہ لگائیں کہ جو ذوی الفروض اور عصبات کی ترتیب ہے وہی ترتیب ذوی الارحام کی وراثت کی بھی ہے۔ کہ دیکھیں ذوی الفروض میں سب سے پہلے جو ہے نا ذوی الفروض اور عصبات، ان میں سب سے پہلے مرنے والے کی اولاد آتی ہے۔ تو ذوی الارحام میں بھی سب سے پہلے نمبر پہ مرنے والے کی اولاد میں مؤنث اولاد کے آگے رشتہ دار ہیں، ان کی اولاد نواسے نواسیہ وغیرہ آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ماں باپ، بہن بھائی، ماں باپ آتے ہیں، یہ اس میں ذوی الفروض میں آتے ہیں۔ تو ذوی الارحام میں بھی دوسرے نمبر پہ وہ رشتہ دار آتے ہیں میت جن کی اولاد ہوتی ہے، جیسے نانا وغیرہ۔ عصبات اور ذوی الفروض میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں اپنے بھائی بہن جو میت کے والدین کی طرف منسوب ہوتے ہیں، بھائی آتے ہیں، بہنیں آتی ہیں۔ ذوی الارحام میں بھی تیسرے نمبر پہ وہی رشتہ دار ہیں جو میت کے والدین کی اولاد شمار ہوتے ہیں، جیسے بہنوں کی اولاد ہوگی، بھانجے بھانجیاں وغیرہ، بھتیجیاں ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پہ ذوی الفروض اور عصبات میں بھی وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو میت کے دادا کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ذوی الارحام میں بھی یہی دادے اور نانے کی طرف منسوب جو ہوتے ہیں وہ پھوپھیاں، ماموں، خالہ، یہ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ تو جو ترتیب اس میں ذوی الفروض اور عصبات میں ورثاء کی، وہی ترتیب ذوی الارحام کے اندر بھی ہے۔ ذوی الارحام کی یہ چاروں اقسام بیک وقت وارث نہیں بنتے۔ دیکھیں عصبات میں سب سے پہلے عصبہ ہے بیٹا، وہ نہ ہو تو پوتا، وہ نہ ہو تو پڑ پوتا۔ اور دوسرے نمبر پر عصبہ ہے باپ، وہ نہ ہو تو دادا، پر دادا، یہ عصبات آتے۔ تیسرے نمبر پہ جو عصبہ ہے وہ ہے بھائی، حقیقی بھائی یا باپ شریک بھائی۔ اور چوتھے نمبر پہ عصبہ ہے چچے، دادا کی اولاد۔ ان میں بیٹا اگر موجود ہو تو باپ کو ذوی الفروض ہونے کی وجہ سے حصہ ملتا ہے، عصبہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں ملتا۔ باپ موجود ہو تو بھائیوں کو عصبہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ملتا، چچوں کو بھی کچھ بھی نہیں ملتا۔ بھائی موجود ہو تو چچوں کو کچھ نہیں ملتا۔ جو ترتیب وراثت کی عصبات کے اندر ہے وہی ترتیب وراثت کی ذوی الارحام کے اندر بھی ہے۔ پہلے نمبر کے ذوی الارحام موجود ہوں تو دوسرے تیسرے نمبر والوں کو کچھ نہیں ملتا۔ دوسرے نمبر کے ذوی الارحام یعنی جو میت کی اولاد کی طرف والے ذوی الارحام ہیں وہ موجود ہوں تو میت کی ماں باپ کی طرف سے جو ذوی الارحام آتے ہیں، یا باپ کی طرف سے جو ذوی الارحام آتے ہیں، یا دادا کی طرف سے جو ذوی الارحام آتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ سب سے مقدم پہلی قسم ہے، پھر دوسری قسم، پھر تیسری قسم، پھر چوتھی قسم ہے۔ وراثت اگر ذوی الفروض اور ذوی عصبات نہیں ہیں، ذوی الارحام میں وراثت جاتی ہے تو سب سے پہلے وراثت کا حق ان ذوی الارحام کو ہوگا جو اولاد کی طرف سے ذوی الارحام بنتے ہیں۔ دوسرے وہ نہ ہو تو ان کو ہوگا جو ماں کی طرف سے اوپر جا کر نانا آتے ہیں، وہ نہ ہو تو تیسرے نمبر پہ
وہ وارث بنیں گے جو میت کے والدین کی اولاد ہیں، یعنی بھانجے بھانجیاں بھتیجیاں، یہ وارث بنتے ہیں۔ یہ بھی نہ ہو تو پھر آگے جا کر ماموں، خالہ، پھوپھیاں، یہ وارث بنتے ہیں جا کر، اسی ترتیب کے ساتھ ہے۔ تو ذوی الارحام کی یہ چاروں اقسام بیک وقت وارث نہیں ہوتی، بلکہ ان کے وارث بننے کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے مقدم پہلی قسم ہے، پھر دوسری قسم، پھر تیسری قسم، پھر چوتھی قسم، یہ پہلے نمبر پہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، پھر اگر ایک قسم کے بھی کئی ذوی الارحام اور ان میں بعض نزدیک بعض دور کے ہوں، ایک قسم میں ہوں لیکن ان میں قریب اور بعید والا درجہ ہو، کہ بعض قریب کے ہیں بعض بعید کے ہیں، تو جو قریب والے ہوں گے ان کو وراثت ملے گی، دور والوں کو نہیں ملے گی۔ بالکل اسی طرح جیسے عصبات میں بیٹا موجود ہو تو یہ قریب والا ہے، اس کے نیچے پوتا پڑپوتا ہوتا ہے، وہ دور والے ہیں، تو بیٹے کو وراثت ملتی ہے، پوتے پڑپوتے کو نہیں ملتی۔ اسی طرح اگر ایک درجے کے، اسی طرح اگر باپ ہے دادا ہے موجود ہیں دونوں، تو باپ کو وراثت ملتی ہے، دادے کو نہیں ملتی، کیونکہ قریب والا لے لیتا ہے۔ ذوی الارحام میں بھی یہی ہے کہ اگر ایک درجے کے کئی ذوی الارحام ہوں تو ان میں جو قریب والے ہوں گے ان کو وراثت ملے گی، دور والوں کو وراثت نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک طرف میت کا نواسا ہے، یہ بیٹی کی اولاد ہے، اور دوسری طرف نواسے کا بیٹا ہے، مثلا دو بیٹیاں ہیں، دو بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک بیٹی کا بیٹا موجود ہے اور دوسری بیٹی کا بیٹا تو نہیں ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، البتہ اس کا بیٹا موجود ہے، یعنی بیٹی کا پوتا موجود ہے، نواسے کا بیٹا موجود ہے۔ اب وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو نانے کی وراثت ذوی الفروز اور ذوی الارحام عصبات نہ ہونے کے بعد ذوی الارحام کی طرف جب آئے گی تو نواسے کو وراثت ملے گی، نواسے کا جو بیٹا ہے اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ نمبر 2، یہ دیکھیں عصبات میں بالکل اسی طرح کی تقسیم ہوتی ہے۔ مثلا دادا فوت ہوتا ہے تو دادے کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، مثلا دادے کے بیٹے، ان کی آگے اولاد ہے، تو ایک مثلا بیٹا موجود ہے اور باقی جو بیٹے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی اولاد موجود ہے، ان کے بیٹے موجود ہیں، تو دادے کی وراثت بیٹا لے گا، آگے پوتوں وغیرہ کی طرف منتقل نہیں ہوگی، کیونکہ دادے کا پوتا یا سارے بیٹے اس کے فوت ہو چکے ہیں، ایک بیٹا ایسا ہے کہ جس کا پوتا موجود ہے، اس کی آگے اولاد وہ موجود ہے، اور دوسرے بیٹے ایسے ہیں جن کے آگے کے جو بیٹے ہیں وہ بھی فوت ہو گئے، ان کے بیٹے موجود ہیں، تو یہ جو 120 سال والا دادا فوت ہوا ہے، اس کی وراثت جو پوتا ہے اس کی طرف جائے گی، پڑپوتوں کی طرف نہیں جائے گی۔ اسی ترتیب پہ ذوی الارحام کے بھی آ جاتے ہیں کہ نواسا موجود ہو تو نانے کی وراثت اس کو ملے گی، نواسے کا جو بیٹا ہے، دوسرے نواسے کا بیٹا، اس کو نہیں ملے گی۔ نمبر 2، بعض ان سے اگر ذوی الفروز یا عصبات کی اولاد ہوں اور بعض ذوی الارحام کی اولاد ہوں، تو جو ذوی الفروز اور عصبات کی اولاد ہوں گے انہیں وراثت ملے گی، اور دوسرے جو ہوں گے وہ محروم ہو جائیں گے۔ دیکھیں ذوی الارحام، اس کی مثال آگے، جیسے ایک طرف پوتی کی بیٹی ہے اور دوسری طرف نواسی کی بیٹی ہے، بیٹی بیٹا اولاد کوئی بھی ہو، تو وراثت پوتی کی بیٹی کو ملے گی، نواسی کی جو اولاد ہوگی وہ محروم ہو جائے گی، اس لیے کہ پوتی ذوی الفروز میں سے اور نواسی ذوی الارحام میں سے۔ اسی طرح ایک طرف بھتیجے کی بیٹی ہے اور دوسری طرف بھتیجی کی اولاد ہے، تو وراثت بھتیجے کی بیٹی کو ملے گی، بھتیجی کی اولاد محروم ہو جائے گی، اس لیے کہ بھتیجا عصبہ ہے
اور بھتیجی ذوی الارحام میں سے۔ دیکھیں عصبات میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف حقیقی بھائی موجود ہے اور دوسری طرف باپ شریک بھائی ہے یا ماں شریک بھائی ہے، تو وراثت کا حقدار حقیقی بھائی ہے، باپ شریک بھائی اور ماں شریک بھائی یہ حقدار نہیں ہے۔ بالکل اسی ترتیب کے مطابق آپ دیکھیں کہ اگر ایک طرف بعض ذوی الارحام ایسے ہوں کہ جو میت کے ذوی الفروز یا عصبات کی اولاد ہے، اور بعض ذوی الارحام ایسے ہیں کہ جو میت کے ذوی الارحام کی اولاد میں سے ہیں، تو وراثت جب تقسیم ہوگی تو عصبات اور ذوی الفروز کی اولاد کو ملے گی، ذوی الارحام کی اولاد کو نہیں ملے گی۔ اب دیکھیں ایک طرف ہے پوتی، پوتی کی بیٹی ہے، اور دوسری طرف نواسی کی بیٹی ہے، تو پوتی ذوی الفروز میں سے ہے، نواسی ذوی الارحام میں سے ہے۔ وراثت جب ملے گی دادا کی تو پوتی والی بیٹی جو ہے اس کو ملے گی، نواسی والی بیٹی کو نہیں ملے گی، وہ معروم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ایک طرف بھتیجا ہے، بھتیجے کی بیٹی ہے، بھتیجے کی بیٹی، بھتیجا خود اسبات میں سے، بیٹی اس کی ذوی الارحام میں سے، اور دوسری طرف بھتیجی کی اولاد ہے، بھتیجی خود ذوی الارحام میں سے، اس کی اولاد بھی ذوی الارحام میں سے، تو وراثت جب ملے گی چچا والی تو وہ بھتیجے کی بیٹی کو ملے گی کیونکہ وہ اسوا کی بیٹی ہے، اور جو بھتیجی کی جو اولاد ہے وہ معروم ہو جائے گی کیونکہ وہ ذوی الارحام کی اولاد۔ تیسرے نمبر پہ اگر ایک ہی درجے کے ذوی الارحام میں مذکر مؤنث دونوں ہوں تو تقسیم کے وقت مرد کو دو عورتوں اور عورت کو ایک ایسا ملے گا۔ یہ تقسیم کا طریقہ وہی ہے جو بیٹے اور بیٹی کا ہے، بھائی اور بہن کا ہے۔ جو پیچھے حالات میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ اگر بیٹا بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے، تو یہ سب اسبا بن جائیں گے۔ بھائی بھی موجود ہے، بہن بھی موجود ہے، تو بہن بھائی کے ساتھ مل کر اسبا بن جائے گی۔ پوتا بھی موجود ہے، پوتی بھی موجود ہے، تو یہ مل کر اسبا بن جائیں گی۔ اور تقسیم جب ہوگی تو للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول پر تقسیم ہوگی۔ بالکل اسی طرح ذوی الارحام ایک درجے کے ہیں اور ان میں کچھ مذکر ہیں کچھ مؤنث۔ مثال کے طور پر آپ یوں لیں کہ ایک ماموں ہے، ایک خالہ ہے، تو یا دو نواسے ہیں، دو نواسیاں ہیں، مذکر مؤنث ایک ہی درجے کے ہیں، تو ماموں کو دو حصے ملیں گے، خالہ کو ایک حصہ ملے گا۔ چار ماموں ہیں، چار خالہ ہیں، تو یہ 12 حصے کیے جائیں گے، چار حصے ایک ایک کر کے خالہ کو دے دیے جائیں گے اور 8 حصے دو دو کر کے چار ماموں کو دے دیں گے۔ اسی طرح ایک اگر بھانجا ہے اور دو بھانجیاں ہیں تو مال دو حصوں میں کریں گے، ایک حصہ بھانجے کو دے دیں گے اور دو حصے دوسرا جو ایک حصہ ہے وہ آدھا آدھا کر کے بھانجیوں کو دے دیں گے۔ تو جو ترتیب عصبہ بغیر ہی کی وراثت کی تقسیم کی ہے وہی ترتیب ذوی الارحام میں ایک درجے کے ذوی الارحام میں تقسیم کی ہے۔ ایک ہی درجے میں ذوی الارحام میں اگر مؤنث مذکر دونوں ہوں تو تقسیم کے وقت مرد کو دو اور عورت کو ایک حصہ ملے گا۔ مثلا ایک ماموں اور ایک خالہ ہو تو ماموں کو دو حصے اور خالہ کو ایک حصہ ملے گا۔ نمبر 4، اور اگر کچھ ذوی الارحام ددیالی ہوں یعنی دادا کی طرف والے ہوں، جیسے یہ مثال یہ ہے جیسے دادا کا نانا یا دادی کا دادا، اور کچھ ذوی الارحام ننیالی ہوں، ماں کی طرف والے، نانی نانے کی طرف والے، جیسے نانے کا دادا وغیرہ، تو ان میں ترکے کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ ددیالی ذوی الارحام کو ثلثان ملے گا بہنوں کے حساب سے، اور ننیالی ذوی الارحام کو مذکر مؤنث کے اعتبار سے
सुलुस मिलेगा। आपने पीछे देखें, अखियाफी भाई बहनों की और हकीकी भाई बहनों के हालात पढ़े ना। अगर उन हालात में ये बात जिक्र हुई थी कि बेटी हो, पोती हो, बहन हो, हकीकी, अल्लाती, बाप शरीक वाली बहन, ये अगर एक हो तो निसब मिलता है, दो या दो से ज्यादा हो तो सुलुसान मिलता है। अच्छा, दूसरी तरफ हालात हमने पढ़े थे कि माँ शरीक भाई बहनों के हालात, कि माँ शरीक भाई बहन अगर एक है तो उसको सुदुस मिलता है, या दो से ज्यादा हैं तो उनको सुलुस मिलता है। जो तरतीब ज़विल फुरूज में बहनों, बेटियों, पोतियों की दो या दो से ज्यादा होने के एतबार से हिस्से की थी, वही तरतीब ददयाली ज़विल अरहम को विरासत की है कि इनको सुल्तान में से दिया जाता है, कि कुल माल के तीसरे तीन हिस्से करेंगे, दो हिस्से इनमें तकसीम कर देंगे। और जो ननियाली है उनके साथ विरासत की तकसीम का तरीका माँ शरीक भाई बहनों वाला, जबकि वो दो या दो से ज्यादा हों, उस हिस्से के एतबार से होगा। कि जो सुलुस होगा, सुलुस को उनके दरमियान मोनस मुज़क्कर के हिसाब से तकसीम किया जाएगा। अगर कुछ ज़ुल अरहम ददयाली हों, जैसे दादा का नाना या दादी का दादा, और कुछ ननियाली हों जैसे नाना का दादा वगैरह, तो इनमें तरके की तकसीम इस तरह होगी कि ददयाली ज़ुल अरहम को सुलुसान में से मुज़क्कर मोनस के एतबार से, मुज़क्कर को दो, मोनस को एक, और ननियाली ज़ुल अरहम को सुलुस में मुज़क्कर और मोनस के एतबार से दिया जाएगा। यानी सुलुस को मुज़क्कर और मोनस पे तकसीम इस तरह करेंगे जिस तरह लिज़्ज़कर में तो हाज़िल उनसयैन पे तकसीम किया जाता है।